ماد خادم نور زمان شاہ پلاس پہ عد کر دے ماد شیطان دا ایجنٹانو نباغی لکھے خاص بتندیرہ تملگرو شازلی لکھے. جی میں جلال میں آ گیا اور جلال میں آ کے تم نے کھانا نہیں چھوڑا اور جلال میں آ کے تم نے کپڑے ننگا نہیں ہوا. جلال میں آ کے تو نے بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا. جلال میں آ کے تو نے لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کون سا جلال ہے؟ اللہ کا تو جلال ایسا نہیں ہے. اللہ کا جب نور انسان پر آتا ہے, اللہ کا جب جلال انسان پر آتا ہے تو اس کا نفس مر جاتا ہے, اس کے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. یہ کون سا جلال ہے میرے بھائی؟ لوگ کو بےعزت کرتے پھرتے ہو اور بدنام کرتے ہو اللہ کے ذکر کو. اللہ اکبر کبیرہ. اصل میں تم نے اپنی ذات کو دیکھ کر اور اپنی اوقات کو دیکھ کر اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا ہے. تمہارا اللہ ایسا نہیں, ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ بہت بڑا ہے. خدا کی قسم جس اللہ کی تمہیں تلاش ہے اللہ ایسا نہیں ہے. جو گمان تمہارے اللہ پر ہے اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ قدرتوں والا ہے, اللہ عظمتوں والا ہے, اللہ سننے والا ہے. کیا بات کرتے ہو یار, کیا بات کرتے ہو؟ ایک جگہ میں کہتے ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے, تو میری وکالت کے لیے کافی ہے, تو میرے بچوں کے لیے کافی ہے. اور دوسرے جگہ میں آ کے بولتے ہو یار رزق تنگ ہو گیا. اللہ کی شکایتیں کرتے ہو. اللہ پہ گمان تمہارا کیا ہے؟ کیا اللہ تمہارا تابع ہے؟ نعوذ باللہ. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے میرے نبی اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اسے کسی نے پیدا نہیں کیا, اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ ساری مخلوق اللہ نے بنائی. آج تم اپنے فیصلے اللہ سے کروانا چاہتے ہو. اللہ اکبر. استاد جی اتنے وظائف کر لیے, معاملات حل نہیں ہوتے. اپنے رب کے طرف کتنا رجوع کیا, آج تو نے اتنے وظیفے کر لیے, تیرا اس بات پر کتنا دل مطمئن ہو گیا کہ میرا اللہ میرے شعر کے نزدیک ہے, میرا اللہ میرے وجود میں ہے, میرا اللہ دائیں ہے, میرا اللہ بائیں ہے. حرام کو چھوڑ دیا, جھوٹ کو چھوڑ دیا, طنز کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں بیٹھے ہو؟ خدا کی قسم اپنا وقت ضائع کرتے ہو. شیطان آ کے بولتا ہے تو بڑا اچھا جا رہا ہے, تو بڑا اچھا جا رہا ہے, تیرا وقت ضائع کر رہے ہیں. اللہ کے بندو تمہارا وقت ضائع کر رہے ہیں. یار پیر صاحب میں نے اتنے وظیفے کر لیے, میں نے تو اتنے وظیفے کر لیے, میرے تو اور مشکلات بڑھ رہے ہیں, میں تو اور پریشان ہو رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. مطلب تم یہ اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارے کام ہو, مطلبی بن گئے ہو. اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہو. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ایک شخص نے واقعہ ذکر کیا, پرسوں سنا, تو ایک شخص نے کہا کہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایک ہاتھ میں جنت ہو اور اس کو میں آگ لگا دوں, ایک ہاتھ میں جہنم ہو اور اس کے اوپر میں پانی پھینک دوں. جنت کو آگ اس لیے لگاؤ کہ لوگ جنت کی محبت میں عبادتیں کرتے ہیں, اور جہنم پہ اس لیے آگ پانی ڈال دوں کہ لوگ اس کی ڈر کی وجہ سے اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں. تو اس نے فرمایا کہ اس کا کہنے کا مقصد ہے یہ لطائف ہے, اولیاء اللہ کی لطائف ہے. انہوں نے کہا کہ یار اللہ کو مانو, اللہ کی محبت میں عبادتیں کرو, اللہ کی ذکر کرو, محبت کے ساتھ کرو, محبت کے ساتھ کرو. ہاں آج میری بیوی ہے, اس کی متوجہ میری طرف نہیں ہے. وہ جب دیکھتا ہوں تو اولاد کی طرف, جب دیکھتا ہوں بہن بھائیوں کی طرف, مجھے کتنا غصہ آتا ہے. میں اس کو غصے میں کہتا ہوں اے بیگم تو مجھے نہیں دیکھتی, تو مجھے ٹائم نہیں دیتی. اللہ اکبر. جس نے تمہیں تخلیق دیا, جس نے تمہیں آنکھیں دی, جس نے تمہیں وجود دیا, جس نے تمہیں بولنے کی طاقت دی, جس نے تمہیں چکھنے کی طاقت دی, جس نے تمہیں دیکھنے کی طاقت دی, جس نے تمہارے وجود کو اتنا مضبوط بنایا کہ آج تمہیں ہر بندہ کمزور نظر آتا ہے, اس رب کی بھی تم سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ دیکھ میرے بندے, اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو کر, اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو کر. میں منع نہیں کرتا, لیکن میں تیرا رب ہوں,
میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تجھے بنایا ہے، مجھ سے ان سے زیادہ محبت کر، میرا بھی حق ہے، مجھ سے محبت ان سے زیادہ کر۔ اللہ ناراض ہوتا ہے اس بات پر جب ہم ان سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں اور اپنی آل اولاد سے، اپنے مال سے، اپنی ماں باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں تو اللہ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے۔ اب بتاؤ کہ محبت کیسے زیادہ کریں؟ اللہ اکبر، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، انہی بچوں کے لیے، انہی بیوی کے لیے، آپ اپنی ان ماؤں بہنوں کے لیے صبح جاتے ہو کام پر، شام کو آتے ہو کام سے، سارا دن ان کے لیے کماتے ہو، لاتے ہو، ان کو کھلاتے ہو، ان کو کپڑے پہناتے ہو، اور اس پورے دن میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہو، اللہ کو پکارتے نہیں ہو۔ یہ اللہ تم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، میرے بندو، یہ رشتے تمہیں میں نے دیے ہیں، یہ عزتیں تمہیں میں نے دی ہے، یہ ماں باپ تجھے میں نے دی ہے، یہ ماں باپ تجھے کس نے دیے ہیں؟ میں نے دیے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ نا کہ تم نے کون سا کام ایسے روح ارواح میں کیا کہ اللہ نے تمہیں نیچے زمین پر انسان بنا کر بھیجا؟ کیا کیا؟ او بھائی بتاؤ تو صحیح، ہم لوگوں نے روح ارواح میں کون سا ایسا بھلا کام کیا، کون سا ایسا اچھا کام کیا کہ اللہ نے آج ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں پیپر مسلمان بنایا؟ کوئی کام کیا؟ ہاں، اللہ کتا بنا کے بھیج دیتا، اللہ سور بنا کے بھیج دیتا، اللہ کوئی گندگی کا ڈھیر بنا کے دے دیتا جس کو ہم دھتکارتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کیا ایسا ظلم کیا کہ اللہ نے ان کو کتا اور سور بنا کے بھیجا؟ اس پر رب کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں گویائیاں دی، اللہ نے تمہیں عقل دیا، اللہ نے تمہیں ایک انسان بنا کے بھیجا، اللہ نے تمہیں ایک اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، اور اللہ نے تمہیں ایک مسلمان کے گھر میں لا کے بھیجا۔ تمہارا کیا شکر؟ اللہ اکبر، دن گزرتا ہے سجدہ نہیں کرتے اللہ کو۔ جتنا پورا دن میں تم اپنے گھر والوں کے لیے محنت مشقت کرتے ہو، ان کو یاد کرتے ہو، اس میں ایک ذرہ بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں حضرت مشکلات ہیں ختم نہیں ہوتی، پریشانیاں ہیں ختم نہیں ہوتی، ہمارے کام نہیں ہوتے، ہمارے مشکلات نہیں ہوتے، حل نہیں ہوتے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پٹھان لوگ ہیں، کون ہے؟ ہم پٹھان لوگ ہیں، ہر بندہ کون پرست ہے؟ کیا ہے؟ قوم پرست ہے۔ اللہ اکبر، جس دن ہم خدا پرست ہو گئے، صحابہ خدا پرست تھے، قوم پرست نہیں تھے، جس دن ہم خدا پرست ہو گئے تو ہمیں سیدھا سیدھا نظر آئے گا اور الٹا الٹا نظر آئے گا۔ جب ہم قوم پرست ہو گئے تو ہمیں الٹا بھی سیدھا اور سیدھا بھی الٹا، ہر چیز غلط نظر آ رہی ہے، ہر چیز جس طرح ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم کو وہی چیز اس طریقے سے دیکھنا چاہ رہی ہے۔ تو اللہ کو مانو، اللہ رسول کو مانو۔ یہاں ذکر میں آنے کا مقصد، ہمارا اس سلسلے میں آنے کا مقصد، ہمارے حضرات کا مقصد، ہمارے شیخین کریمین کا مقصد اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے یاد میں اپنے آپ کو مستغرق کر دینا۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، مقصدیں تم لوگوں کی جدا جدا ہیں۔ آج تحیہ کر لو، آج سب مل کے وعدہ کرو کہ آج کے بعد جو ہم ذکر کریں گے ہماری ایک ہی دل میں رضا ہوگی، ایک ہی ہماری نیت ہوگی، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم تیری رضا کے لیے تیرا ذکر آج کے بعد کریں گے، ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہمارا کوئی غرض نہیں، اے اللہ بھوک سے مارتا ہے تو مار، تیری رضا، اے اللہ ذلیل کرتا ہے تو کر تیرے بندے، اے اللہ کپڑا نہیں دیتا، جوڑا نہیں دیتا، عزت نہیں دیتا، اے اللہ جو بھی کرتا ہے تیری رضا، لیکن پھر بھی تیرا ذکر تیرے لیے کرتے رہیں گے نا سارے ساتھی۔ اللہ کا ذکر کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے۔ اللہ کی عبادت کس لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے۔ جب تمہاری محبت تمہارے اہل و عیال کے ساتھ زیادہ ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ کم ہو جائے گی، آزمائشیں اسی دن سے شروع ہو جائیں گی، آزمائشیں اسی دن سے شروع ہو جائیں گی۔ اور جس دن اللہ نے دیکھ لیا کہ میرے بندے میرے سے محبت زیادہ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال سے کم کرتے ہیں، اللہ ارحم الراحمین ہے، آزمائش ختم کر دے گا۔
اللہ ارحم الراحمین ہے، اپنی رحمتیں تم پر نچاور کرنے شروع کر دے گا۔ آج دنیا میں ذلیل ہو گئے، دنیا آگے ہے، ہم اس کے پیچھے، خدا کی قسم دنیا نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے انسان کو دنیا میں اپنے لیے پیدا کیا۔ یہ انسان بھٹکا ہوا ہے، یہ انسان ناسمجھ ہے، یہ انسان عقل اور شعور کا مارا ہوا ہے۔ یہ انسان اس لیے نہیں بنایا گیا۔ ایک تو امتحان گاہ ہے، چند وقت کی زندگی ہے، اس چند وقت کی زندگی کو سمجھو۔ بہت سارے اس دنیا سے چلے گئے، بہت سارے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شیطان جن آتا ہے اور وہ مجھے ڈسٹرب کرتا ہے۔ اللہ ایک شیطان جن آتا ہے تو میرے ہاتھ ایسے کر لی، میں نے کہا یا اللہ میری لڑائی تو تیرے لیے ہے، میں تو تیرے لیے لڑتا ہوں، ہے اللہ ہم تو تیرے لیے لڑتے ہیں۔ اگر ہماری لڑائی خود کے ذات کے لیے ہے تو پھر تو ڈرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے۔ اگر ہماری ذات کے لیے لڑائی نہیں ہے، اللہ کے لیے لڑائی ہے، تو پھر مدد کون کرے گا؟ آج شیطان ہماری جان نہیں چھوڑتا، آج اثرات ہمارے جان نہیں چھوڑتے۔ یہ بولتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ میں اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنے والا ہوں، اے اللہ تو پاک ہے۔ بے شک کہ میں ہی ظلم اپنے آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں۔ اس کی سنوائی نہیں ہو رہی، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو اپنی طرح کمزور سمجھتا ہے۔ اللہ کو اپنی طرح کمزور سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اللہ کتے کو بھی اچھا کھلاتا ہے یار، آج اللہ کیڑوں مکوڑوں کو بھی اچھا کھلاتا ہے یار۔ تم تو نبی کی امتی ہو، کیوں تمہیں اچھا نہیں ملتا؟ کیونکہ تم دنیا کے غلام ہو گئے ہو، کیونکہ تم اپنے نفس کے غلام ہو گئے ہو، تم اپنے خواہشات کے غلام بن گئے ہو۔ تم نے دنیا کو ہی اصل سمجھ لیا، تم نے دنیا کو ہی اصل سمجھ لیا، تم نے اپنے اللہ سے اپنی روگردانی کر دی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم گمان کر کے بیٹھ گئے ہو کہ تم اللہ کریم کے سامنے کھڑے نہیں ہوگے۔ آج اس کا ذکر مطالب کے لیے، مقاصد کے لیے کرتے ہو، اس غلیظ دنیا کو پانے کے لیے کرتے ہو۔ یہ دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی۔ ہاں ایک شخص نے گھر بنایا، کس لیے بنایا؟ اپنے سکون کے لیے بنایا، اور اسی گھر میں آ کر اسی گھر کی چوکیداری کرنے بیٹھ گیا۔ اپنے آپ کو اور اذیت میں ڈالا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اور اذیت میں ڈالا۔ حالانکہ یہ گھر تو تمہارے آسائش کے لیے بنا ہے، یہ گھر تو تمہارے سکونوں کے لیے بنا ہے، یہ گھر تو تمہاری راحتوں کے لیے بنا ہے۔ اللہ کے بندے راحت سے رہو، سکون سے رہو، اللہ کی روزیاں تمہیں ملتی رہیں گی، اللہ کی ہوائیں تم پر بند نہیں ہوں گی، اللہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ لیکن خدا کے لیے، خدا کو، اللہ کو اپنے اہل و عیال سے، اپنے مال سے، اپنے وجود سے زیادہ یاد کیا کرو۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرتا ہے، آج میں ایک وظیفہ کراؤں گا تم لوگوں کو انشاءاللہ، سب دیکھ لینا۔ اگر تمہارا ذکر آسمانوں پہ نہیں جا رہا تو اپنے گناہوں کی متلاشی رہو۔ کیا گناہ ہم سے ہوتے ہیں کہ ہمارا ذکر اوپر عرش پر نہیں جاتا؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ کی طرح تو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تو اس انتظار میں کہ کب میرا بندہ میری طرف آ کے توبہ استغفار کر دے اور میں اس کو پاک کر دوں۔ کیا ایسی بات ہے جس نے ہمیں دھوکے میں لا کر کھڑا کر دیا؟ کیا ایسی بات ہے کہ ہمارا ذکر آسمانوں تک نہیں جاتا، ہمارے سروں سے اوپر ہی بلند نہیں ہوتا؟ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے حرکتوں سے باز آ جاؤ، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ سارے توبہ کرتے ہیں نا میرے بھائی، سب توبہ کرتے ہیں نا میرے بھائی۔ آج کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ 5 وقت کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں گے۔ پڑھیں گے نا سارے ساتھی انشاءاللہ؟ آج کے بعد جو بھی ذکر کرے گا کس کی رضا کے لیے کرے گا؟
کس کے رضا کے لیے کرے گا؟ یا دنیا میں بس کے لیے ذکر کرے گا یا آخرت میں ٹھکانہ بنانے کے لیے ذکر کرے گا؟ آخرت میں ٹھکانہ۔ آخرت میں ہمارا گھر کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ ہمارا گھر کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ ہمارے رب نے ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنایا ہوا ہے۔ کہاں بنایا ہوا ہے؟ جنت میں بنایا ہوا ہے۔ اور ایک شخص ہے وہ بولتا ہے جب میں پتھر مارتا ہوں تو اتنے میل دور جاتا ہے، بولتا ہے، اور وہ پتھر مارتا بھی ہے، دریا میں بھی مارتا ہے، ویسے بھی مارتا ہے، تو وہ چیک کرتا ہے کہ آیا اس کا اتنا پتھر دور گیا کہ نہیں گیا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ایسے کس بہت سارے ساتھیوں نے سمندر میں بھی دریا میں بھی کیا ہوگا نا۔ تو وہ مارتا ہے اور باقاعدہ چیک کرتا ہے، تو ہر مرتبہ جب وہ مارتا ہے تو ہر مرتبہ پاتا ہے کہ وہ اس سے آگے گیا، وہ اس سے آگے گیا۔ آج کے بعد جو بھی ساتھی ذکر کریں گے تو یہ چیک کریں گے کہ آج تک جاتا کہ نہیں جاتا، چیک کریں گے نا میرے بھائی۔ ایک بیکار پتھر کو، ٹائم خراب کرنے والی چیز کو ہم چیک کرتے ہیں، آج کے بعد اپنے ذکر کو چیک کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہمارا ذکر جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ ہمارا ذکر تب مقبول ہوگا جب اللہ تک پہنچے گا۔ مقبول کب ہوگا؟ جب اللہ تک پہنچے گا۔ نہیں پہنچے گا تو فوراً بیٹھ جاؤ، اللہ کی طرف ندا مت کرو۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو ہمارا سب کچھ ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، جو گناہ ہمیں پتہ نہیں وہ سرزد ہو گئے معاف کر دے، گناہ کبیرہ معاف کر دیے، کسی کا دل دکھایا ہو معاف کر دے، یا اللہ تیرے حقوق میں کمی کوتاہی کی ہو تو معاف کر دے، یا اللہ تیرے بندوں کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی کی ہو یا اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ فوراً معاف کر دے گا۔ پھر پتھر مارنا، کیا ورنا؟ پھر پتھر مارنا، پھر آنکھیں بند کرنا، دیکھنا جاتا ہے اور اوپر سے اللہ کی رحمتوں کی صورت میں تمہارے وجود میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ ندا دیتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے ہر ذکر کا، اللہ کے بندو، اور اللہ کے ہر جواب پر اللہ کا نور تمہارے وجود میں اترتا ہے، اور اگر نہیں اتر رہا تو سمجھ لو وجود ابھی پاک نہیں ہے۔ وجودوں کو اپنے پاک کر لیں۔ ہم سب انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، سیکھ کے چلیں گے۔ آپ ہمارے حقوق میں دعا کریں، ہم آپ کے حق میں دعا کریں گے، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اور اللہ نے جن کے ہاتھوں سے ہمیں اصلاح کا ایک ذریعہ دیا اللہ ان سے اور ان کے اہل و عیال سے بھی راضی ہو جائے۔ سارے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے نا سارے ساتھی۔ آج کے بعد اللہ کے لیے ذکر کریں گے، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے ہی دشمنی۔ تو ہمارا دشمن ایک ہی ہے، کون ہے بھائی؟ شیطان ہے۔ ہمارا کون دشمن ہے؟ شیطان ہے۔ اور شیطان کی پیروکاری، جب تک وہ شیطان کی پیروکاری کریں گے وہ ہمارے کیا ہے؟ دشمن ہے۔ جب وہ شیطان کی پیروکاری چھوڑ دیں گے تو ہمارے بھائی بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ آج کے بعد کوشش یہ کرو، جب بھی تم پر مسئلہ آئے، جب بھی تم پر مشکل آئے، تو سب سے پہلے عمران بھائی حضرت صاحب، ہمارے حضرت نے کہا اپنی پہچان سیکھو، تو کیا ہو اپنی پہچان سیکھو۔ یا اللہ، یہی تو صحابہ کا طریقہ تھا۔ یا اللہ، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یا اللہ میں ذکر کر رہا ہوں ٹھیک نہیں ہو رہا، گلہ مت کرو اللہ سے۔ یا اللہ جس حال میں رکھا ہے یا اللہ تو خوش میں خوش، اللہ سے راضی رہو، گلے مت کرو اللہ سے۔ ایک شخص آیا بولتے استاد جی میں نے یہ ذکر کیا، یہ کیا، میں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو بھائی میرا کام تھا کاٹ کرنا، دم کرنا، تیرا کام تھا ذکر کرنا، شفا کا کام کس کا ہے؟ اب تو گلہ کس کا کر رہا ہے؟ میں نے اپنا کام میں پورا کیا، تو نے بھی اپنا کام پورا کیا، اب اوپر اللہ کی طرف سے امر نہیں آیا، حکم نہیں ہوا، تو تو نے آگے شکایت کس کی مجھے؟ اللہ کی۔ اللہ کی شکایتیں مت کرو یار۔ اللہ نے تو پہلے اتنی نعمت ہمیں دی ہے جس کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے۔ چکا سکتے ہیں؟ نہیں چکا سکتے۔ سارے ساتھی کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، یہی درس ہمارے شیخ کا ہے، محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رہے، اور تمہاری یہی محبت ہے تمہیں زیادہ کرے گی، یہی تمہاری محبت ہے تمہارا رزق زیادہ کرے گی، یہی تمہاری محبت ہے تمہارے علم میں اضافہ کرے گی۔ سارے ساتھی کوشش کریں گے نا میرے بھائی؟ ماد خادم
نور زمان شاہ پلاس پہ عد کر دے ما د شیطان دا ایجنٹانو نباغی لکھے خاص بطن دیرا تمل کرو شازلی لکھے